بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، آپ نے تو تھوڑا بہت سو لیا ہوگا، لیکن میں چونکہ صبح سے بھی مسلسل محافل میں تھا، اس لیے اب میری ہمت جواب دے گئی ہے۔ جمعہ تھا اس لیے میں حاضر ہو گیا ہوں۔ صبح 4:30 بجے اسلام شریف پڑھ کے ہم فارغ ہوئے تھے، اور ماشاءاللہ روحانی کیفیات آپ نے سمیٹی ساری رات ہیں۔ جو رہ گئے وہ رہ گئے، پھر اب تو ان کو کچھ نہیں مل سکتا نا۔ حالی نے کہا تھا، حالی نشاط نغمہ و میں ڈھونڈتے ہو، اب آئے ہو وقت صبح ہو رہے رات بھر کہاں۔ جب وقت گزار لیا ہے تو اب آنے کا کیا فائدہ۔ آپ کو دعوت بھی دی تھی، اور جنہوں نے وہ کیفیتیں رات والی دیکھی ہیں وہ تو وہی جانتے ہیں۔ تو آپ تو صبح سو گئے ہوگے، میں پھر نکل گیا تھا ایک محفل کے لیے، ابھی آیا ہوں وہاں سے۔ بہرحال 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے، بابرکت دن ہے، سعادت والا دن ہے۔
دیکھیے کسی کا تعارف کوئی کرواتا ہے، کوئی عالم کروائے گا، کوئی شیخ کروائے گا، کسی استاد کا تعارف کوئی شاگرد کروائے گا۔ یہ کیا ہستی ہے جس کا تعارف خالق کرواتا ہے؟ اس کا تعارف اللہ کروائے۔ انسان حیرت میں چلا جاتا ہے۔ بڑی شان قرآن کریم نے بیان کی کہ خالق کو جملے تو بڑی دور کی بات ہے کہ حضور اپنے دہن مبارک سے رحمت والی زبان سے کچھ کہہ دیں، وہ تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ خالق نے جو تعارف کروایا ہے، کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ تقلب منقلب ہونا یعنی بار بار، قلب کو بھی قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک حالت میں نہیں رہتا۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، بار بار آپ کا آسمان کی طرف دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیا بات، کیا منظر نگاری ہے، منظر کشی ہے۔ سیدھا سیدھی بھی بات ہو سکتی تھی، لیکن جب کوئی اپنے محبوب کو بیان کرتا ہے تو اداؤں سمیت ہی کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم آپ کو پلٹا دیں گے، قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اس قبلے کی طرف جس پہ آپ راضی ہوتے ہیں۔ اگر یہاں لفظ ہوتا نا ارداہ، جس سے میں راضی ہو جاؤں، آپ کو وہ قبلہ دیں گے جس سے اللہ راضی، یعنی میں راضی ہو جاؤں، تو اس میں بھی حضور ہی کی شان تھی کہ دیکھیں حضور اور مرضی اللہ کی بن جائے، لیکن ارداہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ قرآن کی آیات میں جتنی غوطہ زنی کریں، ہر دفعہ آپ کو کوئی نئے موتی ہی ملے گی۔ بھائی لامحدود کا لامحدود کلام ہے نا، کلام کس کا ہے؟ خالق۔ اب یہاں کیفیت دیکھی، منظر دیکھا، محبوب نے زبان سے نہیں کہا، زبان سے نہیں کہا کہ میرا قبلہ بدل، جس کا دیکھنا جو ہے اس کی اتنی اہمیت ہے، اور اگر وہ زبان سے کہہ دیں کہ یہ میرا امتی ہے، پھر ذرا کیا کیفیت ہوگی۔ ابھی تو کہا نہیں ہے، صرف دیکھا ہے۔ ویسے فلسفے میں بھی یہ بحث ہوتی ہے کہ دل میں جو طلب ہوتی ہے، طلب دل میں پیدا ہوتی ہے، اس طلب کا پہلا اظہار آنکھوں سے ہی ہوتا ہے۔
ہاں یہ بھی آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اور سب سے محفوظ جو پیغام رسانی ہے وہ آنکھوں سے ہی ہوتی ہے۔ اس سے بڑی محفوظ پیغمبری اور کوئی نہیں۔ پیغمبری ہے نا، پیغام رسانی۔ طلب کا اظہار سب سے پہلے آنکھوں سے ہوتا ہے۔ اس نے کہا تھا نا، ہم نے چھپائی لاکھ محبت نہ چھپ سکی، آنکھوں نے رو کے یار سے اظہار کر دیا۔ اظہار جو ہوتا ہے، لیکن یہ میں ساری پازیٹیو چیزیں جو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کبھی پیغام بدکاری کا ہو، برائی کا ہو، واہیاتی کا ہو، پھر قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے میرے محبوب مومنوں سے کہو کہ اب وہ آنکھیں نیچی کر لیں۔ یہ برائی کا پیغام نہ ایک دوسرے تک پہنچے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے بھی کہیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ تو جہاں قرآن نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیتا ہے، کیوں؟ تاکہ آنکھوں کی عصمت بچ جائے، آنکھوں کی پاکیزگی بچ جائے۔ یہ آنکھیں کو اس نے ایسے ہی دی ہیں؟ نہیں پتا تو بابا فرید سے پوچھو، جنہوں نے کووں سے کہا تھا یہ آنکھیں میں نے بڑی مشکل سے محبوب کی زیارت کے لیے تیار کی ہیں، بڑی محنت کی ہے ان آنکھوں پہ کہ کہیں میں زیارت کر لوں اپنے محبوب، کہیں وہ دیکھنے کا حکم دیتا، کہیں کہتا ہے بیت اللہ کو دیکھو عبادت ہے، صبح نماز پڑھ کے جا کے والدین کے چہرے کو دیکھو عبادت ہے۔ یہ بھی کیسی کیفیت ہے؟ حجر اسود کی زیارت کرو، جا کے اس کو بوسہ دو، یہ اپنے دو ہونٹوں اور زبان کے ساتھ قیامت والے دن آئے گا، تمہاری شفاعت کرے گا۔ جس نے اس کا احترام کیا اس کی سفارش کرے گا۔ کہیں دیکھنے کا حکم دیتا ہے اور کہیں نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ بہرحال یہ بات تو آپ تک پہنچ گئی نا کہ سب سے محفوظ پیغام رسانی جو ہے وہ آنکھوں کی ہوتی ہے۔ تو میں جب ان آیات کو کبھی دیکھتا ہوں میری اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ رات جو ہم نے ایک جملہ سیکھا تھا کہ اگر کسی دل میں حضور کی تعظیم ہے تو وہ بے ایمان نہیں مر سکتا۔ یہ رات ہم نے سیکھی تھی نا بات، اور اس کے لیے میں نے کافی روایات اور قرآن کریم کے استدلال آپ کے سامنے رکھے تھے۔ شرط خلوص ہے۔ کبھی میں جب ان آیات کو دیکھتا ہوں، قبلے کو ایک یہ بھی اہمیت ہے کہ جتنے بھی مومن ہیں، متقی ہیں، اولیاء ہیں، اصفیاء ہیں، انبیاء ہیں، فرشتے بھی، آسمانوں پر بیت المعمور ہے، یہاں بیت اللہ ہے، سب اس کا چکر لگاتے ہیں، فرشتے بھی، لیکن قبلہ کسی کا چکر نہیں لگاتے، وہ کسی کے گرد نہیں گھومتا۔ بڑی شان ہے اس قبلہ کی، سب اللہ کی رضا کے لیے اس کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ لیکن دادا جان حضور کے سردار عبد المطلب کیا فرماتے ہیں کہ میں بھی طواف ہی کر رہا تھا،
چکر لگا رہا تھا، اچانک میں نے کیا دیکھا کہ کعبہ آمنہ کے گھر کی طرف جھک گیا۔ تو اس آیت کو پڑھنے کے میری کیفیت ویسے رات جو میں نے مثالیں دی تھی نا کہ جن کے دل میں پہلے ہی عظمت تھی، تو مقام درجہ تو بعد میں ملا نا، تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قبلے کا درجہ تو اس دن ملا تھا، لیکن مقام جس دن وہ حضور کی طرف جھکا تھا اسی دن ہی ملا، مقام اسی دن ہی مل گیا۔ جے حضرت عباس کی مثال رات نہیں دی آپ، تو کیا کیا کیفیتیں سیرت ابن ہشام میں، اللہ غنی۔ دادا جان کو تو کوئی شک و شبہ نہیں تھا، یہ ہماری سیرت کی پہلی کتاب ہے سیرت ابن اسحاق، اس کو پھر سیرت ابن ہشام میں شامل کر لیا گیا، تو اب وہ بھی اسی میں شامل ہے، ریفرنس اب سیرت ابن ہشام کا ہی دیا جاتا ہے۔ اور واقعہ آپ نے سنا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ ابھی حضور دنیا میں تشریف تو نہیں نہ لائے، اور اللہ کہہ رہا ہے محبوب تو نے دیکھا نہیں ہم نے ہاتھی والوں سے کیا کیا، اور حضور آگے سے یہ نہیں کہہ رہے کہ مولا میں تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا، مجھے کیا پتہ۔ یہ تو کوئی آج کل کا مولوی ہوتا تو بحث کرتا، جو کہہ رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے اور جسے کہہ رہا ہے اسے بھی پتہ ہے۔ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ وہ ابرہہ کے ہاتھی دیکھ کے مکے والے بھاگ گئے، مکہ خالی ہو گیا، سارے جا کے پہاڑوں میں انہوں نے ہاتھی دیکھی پہلی دفعہ، تو دہشت چھا گئی ان کے اوپر کہ ان کا تو ہم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ سارا سیاق و سباق ذہن میں ہوگا تو اس آیت کی سمجھ آئے گی نا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، یعنی تمہاری کیفیت کیا تھی اور ہم نے ان کے ساتھ کیا حشر کیا۔ تو ابرہہ کے فوجی آئے اور وہ لوٹ کھسوٹ کے سارا شہر لے گئے، اور اس میں میرے پیغمبر کے دادا جان کے اونٹ بھی تھے۔ تو دادا جان صبح گئے نا، ویسے کبھی آپ مطالعہ کتابوں کا کریں، حضور کے دادا جان کی وجاہت بہت تھی، جب آپ کسی محفل میں تشریف لے جاتے تھے تو سب کے سر جھک جاتے تھے، سردار عبدالمطلب کے سامنے کوئی سر اٹھا کے بات نہیں کرتا تھا، یہ عظمت تھی حضور کے دادا جان کی۔ تو آپ گئے بڑی وجاہت کے ساتھ بادشاہ سے، تو بادشاہ نے بڑے ادب سے ابرہہ نے کہا کہ سردار عبدالمطلب کیسے آنا ہوا؟ فرمایا تیرے سپاہی میرے اونٹ لے آئے ہیں۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تو کیا سوچ رہا تھا؟ اس نے کہا میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ کعبے کے متولی ہیں اور میں کعبے پہ حملہ کرنے آیا ہوں، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ آئے ہیں ریکویسٹ کرنے کے لیے، عرض کرنے کے لیے کہ خانہ کعبے پہ حملہ نہ کر، تو آپ نے تو بڑی چھوٹی بات کر دی کہ آپ اونٹوں کی بات کر رہے ہیں، آپ کو بیت اللہ کی فکر ہی کوئی نہیں ہے جس کے آپ متولی ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے پھر کہا بیت اللہ، بیت اللہ۔ آپ نے فرمایا اللہ کا گھر ہے نا، تو جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا نا۔ اونٹ میرے ہیں، مجھے ان کی فکر ہے، جس کا گھر ہے اس کو فکر۔
اسی لیے میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ تمہیں تو کلمہ پڑھ کر بھی اللہ پہ اتنا یقین نہیں جتنا نبی کے دادے کو بغیر کلمہ پڑھے اللہ پہ یقین ہے۔ یہ نبی کے دادے کا یقین ہے اللہ پہ۔ دیکھیے کوئی پاس فوج نہیں ہے اور مکے والے بھی سارے بھاگ گئے، لیکن یقین ہے کہ میرا اللہ حفاظت کرے۔ اس صورت کو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس صورت کو کبھی اس ریفرنس کے ساتھ دیکھا گیا۔ اونٹ لیے اچھا اس کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ آپ کا مال ثواب جو ہے وہ اس کو غصب کر لے، واپس کر دیا اس نے۔ یہ جو وجاہت کی میں بات کر رہا تھا، آپ سیدھے سیدہ آمینہ کے گھر گئے۔ یہ سیرت ابن ہشام کا ریفرنس جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سیدہ آمینہ کو ساتھ لیا اور خانے کعبے آ گئے اور آ کے کہا یا اللہ تو نے مجھے ایک نور کی خوشخبری دی تھی، تو نے مجھے ایک نور کی خوشخبری دی تھی، اگر وہ نور آمنہ کے پاس ہے تو اس کے وسیلے سے اس گھر کی حفاظت۔ کیا عقائد تھے میرے پیغمبر کے دادا جان۔ اب یہ کوئی 90 دن پہلے حضور کی ولادت سے تقریباً 90 دن 3 مہینے پہلے کی بات ہے۔ اب یہ بات کہنا بنتی ہے نا، محبوب دیکھ تو صحیح ہم نے ہاتھی والوں سے کیا کیا۔ اللہ نے مکہ والوں سے تو نہیں کہا کہ مکہ والوں دیکھو، اور جس کے وسیلے سے کعبہ بچا تھا اس کو کہا ہے دیکھ ہم نے ہاتھی والوں سے کیا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ۔ اور سیدہ آمینہ بھی فرماتی ہیں کہ مجھے کوئی ایسے آثار جو بچے کی پیدائش کے وقت ہوتے ہیں کوئی ایسے نہیں تھے۔ جنت سے حوریں آئی تھیں اور ستارے زمین کے اتنے قریب آ گئے تھے کہ ڈر لگنے لگا تھا کہ یہ کہیں زمین پہ گر نہ پڑے۔ یہ منظر وہ ہے جو حضور کی والدہ محترمہ بیان فرماتی، خرج منی نورا، مجھ سے بس ایک نور خارج ہوا اور اس کی روشنی سے میں نے کسریٰ کے محلات کے کنگرے دیکھے۔ ہائے ہائے، رات یہ بات ہوئی تھی نا کہ نور کسی نے آج تک دیکھا نہیں، کسی نے نہیں دیکھا۔ نور سے صرف چیزیں نظر آتی ہیں، نور آپ کو چیزیں دکھاتے ہیں۔ یہ روشنی چلی جائے گی چیزیں نظر آپ کہیں گے روشنی چلی گئی۔ اور میں نے فزکس کا وہ اصول جو آپ کو بتایا تھا کہ سورج کی شعاعیں بھی اس میں جو ذرات ہوتے ہیں نا خاک کے، وہ ان شعاعوں کی وجہ سے چمکنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہم شاید روشنی دیکھ رہے ہیں، تو وہ خاک کے ذرے ہوتے ہیں۔ یہ فزکس کا اصول بھی میں نے رات آپ کو بتایا تھا۔ ایکس ریز جو ہیں یہ روشنی تو ظاہر کی چیزیں دکھاتی ہے نا۔ اگر یہی روشنی ایک خاص اینگل کے ساتھ اور خاص مقدار کے ساتھ دی جائے تو ایکس ریز آپ کے اندر کو بھی دکھا دیتی ہیں۔ آپ ایکس رے کی روشنی نہیں دیکھتے، لیکن روشنی کا کمال ہے کہ وہ آپ کو آپ کا اندر بھی دکھا دیتا ہے۔ کئیوں کو یہ شک پڑتا ہے نا، پتہ نہیں حضور کے نور سے کیسے اتنا، بھائی اس نور کو تو تم بھی مانتے ہو،
اور حضور کے نور سے جس کو نسبت ہو. اچھا یہ ایکس ریز بھی آپ کو اندر کی کیا چیز دکھائیں گے؟ مٹیریلسٹک چیز دکھائیں گی. ابسٹریکٹ جو ہیں وہ تو نہیں دکھا سکتے. جو مجرد چیزیں ہیں میرے اندر، مثلا میرا علم ہے تو ایکس رے میرا علم تو نہیں دکھا سکتا، سخاوت اور شجاعت تو نہیں دکھا سکتا. جو اندر کی مادی، میرا ایمان تو ایکس رے نہیں دکھا سکتا کہ ایکس رے میرا ایمان بھی دکھا سکتا. لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں، جو رات جہاں بات ختم ہوئی تھی میں وہاں سے اس کو پھر اختتام پہ لے آتا ہوں. ہم نے کبھی منافق اور مومن میں فرق کرنا ہوتا تھا تو ذکر علی سے کرتے. تمہارا نور ابھی وہ ابسٹریکٹ جو چیزیں ہیں، جو حقیقتیں ہیں، جو نظر نہیں آتی، جو مجرد حقیقتیں ہیں، تمہارا نور وہ نہیں دکھا سکتا. نبی کا ایک غلام اور اس کے ذکر کا نور ایمان بھی دکھا دیتا ہے. کیا سمجھے؟ سیدہ آمنہ نے کسریٰ کے محلات کے کنگرے دیکھ لیے تو پریشان ہو گئے. اور نور کا کام ہی یہی ہے، وہ چیزیں دکھاتا ہے. تمہارے ظاہر کو بھی دکھاتا ہے، تمہارے باطن کو بھی. لیکن یہ نور بیچارہ محتاج ہے نا. اگر رات والا جملہ یاد ہو، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے. میرے نبی کا نور تو وہ خالص نور ہے جس میں اس وقت خاک کی آمیزش ہی نہیں تھی، خاک کے ذروں کی آمیزش ہی نہیں تھی. تو یہ کیفیتیں ایران کا کتنے ہزار سال کا آتش کدہ بجھ گیا اس رات، اور خانہ کعبے کے سارے بت منہ کے بال نیچے گر پڑے. بھائی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ کی صفات کا مظہر آیا ہے. تو یہ چیزیں قرآن کریم سے بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں، روایات سے بھی دیکھتے رہتے ہیں. بس ہماری خوش قسمتی ہے، ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ جیسے بھی ہیں ہم اپنے دل میں عظمت پیغمبر تو رکھتے ہیں، حضور کی عظمت کے سامنے سر جھکاتے ہیں. اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ حضور کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں. اور یہ پھر سلسلہ سیرت ابن ہشام کے یہ جو واقعات ہیں، ایک جو میں نے شاید پچھلے سال بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ مطالعہ نہیں ہوتا اور پتہ نہیں کیا کچھ خطیب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ دائیاں امیر لوگوں کے بچے لے گئی ہیں اور حضور کو یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی ہیں، اور بڑی ہیکیں لگا لگا کے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. وہ بے وقوفو، حضرت عبداللہ کے وصال کے بعد سیدہ آمنہ کس کی کفالت میں تھی؟ حضرت عبد المطلب کی کفالت میں. اور عبد المطلب کا پتہ ہے آپ کو، 2 لاکھ حاجیوں کو اس دور میں مفت کھانا کھلاتا تھا، پیسے نہیں لیتا تھا، پورے حج کے انتظام کرتے تھے. مثلا اس کے پوتے کو غریب سمجھا تھا. یار کچھ خدا کا خوف کرو، کیا تعارف کروا رہے ہو. اور ابن کثیر نے یہ جو مولد رسول کتاب لکھی، شیخ امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں ابن کثیر، انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر ابن کثیر بھی بڑی مشہور ہے،
اور بڑی اتھینٹک تفسیر ہے. اور پھر انہوں نے سیرت کی کتاب بھی البدایہ والنہایہ، یہ کوئی 30 سے اوپر جلدیں ہیں اس کی، اتنی بڑی سیرت کی کتاب لکھی. تو انہوں نے رسالہ لکھا مولد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ 15ویں صدی کی میں بات نہیں کر رہا، یہ 9ویں صدی کا محدث مفسر ہے، تقریباً 9ویں صدی بنتی ہے، کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو کیونکہ اب ذہن میں وہ باتیں نہیں رہتی. تو مولد رسول میں انہوں نے جو لکھا ہے کہ بدبختو تمہیں پتہ نہیں، حضور کے دادا جان نے نبی پاک کی آمد پہ پورے مکہ شہر کی دعوت کی تھی. یہ ابن کثیر لکھ رہے ہیں 100 اونٹ ذبح کیا تھا. اس کے پوتے کو غریب سمجھ کے دائیاں، یار کیا پتہ نہیں کہاں سے پڑھ لیتے ہیں، کیا تعارف کروایا تم نے میرے پیغمبر کا. اور جب سرداران قریش دعوت کھا کے جاتے تھے، ہائے ہائے ہائے، تو پوچھتے تھے عبد المطلب پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ سردار عبد المطلب فرماتے میں نے پوتے کا نام محمد رکھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ حیدری. وہ علم الانساب کے بڑے ماہر تھے. عرب جو تھے نا، ان کو یہ نسب جو ہے نا یہ آدم علیہ السلام تک یاد تھے. یہ عرب اسی لیے لکھنا جو ہے نا اس کو عیب سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ لکھتے تو وہ ہیں جن کے حافظے کمزور ہوتے ہیں. تو ان کو شجر زبانی یاد تھے. اب ہر سردار شجرہ سناتا آدم علیہ السلام تک اور کہتا عبد المطلب یہ نام تم نے کہاں سے رکھا؟ یہ تو آدم سے لے کے آج تک کسی نے یہ نام نہیں رکھا. رات آپ نے سیکھا تھا نا کہ جیسے اللہ کی ذات لم یلد ولم یولد، ویسے اس کی ذاتی نام بھی لم یلد ولم یولد. اسی طرح میرے حضور کا نام بھی اس سے پہلے کسی نے نہیں رکھا. تو ابن کثیر لکھتے ہیں سرداران قریش نے کہا عبد المطلب دعوت تو بڑی کمال کی تھی، ہم تو دعوت میں ہی گم ہو کے رہ گئے تھے، پر تیرے پوتے کا نام تو اس سے بھی کمال کا. کیا دعوت کی ہے اور کیا نام رکھا ہے. بس یہ جملہ سنیے کہ حضور کے دادا جان کا یقین اور معیار کیا تھا. یہ ابن کثیر کا ذکر میں نے اس لیے کیا ہے کہ ان کی تفسیر سارے ہی پڑھتے ہیں، دیوبندی وہابی سب پڑھتے ہیں اور اس کو ایز اے ریفرنس بھی پیش کرتے ہیں. ان کی سیرت کی کتاب بھی البدایہ والنہایہ سب ریفرنس کے طور پہ پیش کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا عبد المطلب یہ نام کہاں سے تو نے رکھا؟ اب ذرا جواب سنیے. حضور کے دادا جان نے فرمایا اس کا نام محمد اس لیے رکھا ہے کہ زمین پر مخلوق اس کی نعتیں پڑھے گی، آسمانوں پہ خدا اس کی ثنا کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی. یہ سورہ احزاب تو کب نازل ہوئی تھی؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اور حضور کے دادا جان پیدائش پہ کہہ رہے تھے زمین پہ مخلوق اس کی تعریف کرے گی، آسمانوں پہ خدا اس کی تعریف کرے گی. محمد ہوتا ہی وہ ہے. تحمید سے نکلا ہے یہ باب تفعیل ہے. جو لوگ عربی سے تھوڑی بہت مس رکھتے ہیں ان کے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی.
یہ باب تفعیل کے وزن پہ ہے تحمید، اس سے ہے محمد۔ عرب چونکہ یہ ساری باتیں جانتے تھے، آپ کو تو سمجھانا پڑتی ہے نا۔ کوئی چاہے یا نہ چاہے اس کو تعریف کرنی پڑتی ہے، اسے محمد کہتے ہیں۔ اور یہ شان قرآن میں کس کی تھی؟ اللہ کی۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، کوئی چاہے یا نہ چاہے اس کو اللہ کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ اس نے محبوب بھی بنایا تو محمد، کوئی چاہے یا نہ چاہے تعریف کرنی پڑتی۔ پتہ نہیں وہ ڈاچی کہاں سے لے آتے ہیں، مری مکی ہیں جس سے چلا ہی نہیں جاتا تھا۔ کیا اللہ نے اپنے محبوب کے لیے ڈاچی کا انتخاب کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا ان کو۔ سیرت ابن حشام میں لکھا ہے کہ جس وقت سیدہ حلیمہ سعدیہ کو حضرت عبد المطلب گھر لے کے گئے تھے نا، اس وقت بھی 7 دائیاں تھیں آپ کے ساتھ۔ اس سب دائیوں کی تو خواہش ہی یہی تھی کہ عبد المطلب کا پوتا ہمیں مل جائے، اور تم کہتے ہو کہ وہ غریب سمجھ کے چھوڑ گئے۔ 7 دائیاں اس وقت بھی ساتھ تھیں، لیکن انہوں نے بچہ حوالے کرنا ہوتا تھا، بیٹا حوالے کرنا ہو، کوئی مذاق تو نہیں ہے نا، ایک بچہ کسی کے سپرد کرنا۔ تو اس میں جو شرائط لکھی جاتی تھی نا بچہ حوالے کرنے کے، اس میں ایک شرط یہ ہوتی تھی کہ اگر یہ بچہ اس دائی کا دودھ پیے گا تو اس کے حوالے کیا جائے، وگرنہ نہیں کیا جائے۔ باقی سب دائیوں سے شرائط پوری ہو گئیں، لیکن حضور نے سیدہ حلیمہ سعدیہ کے علاوہ کسی کا دودھ نہیں پیا تھا، اس لیے حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا۔ اور انہوں نے جو منظر بیان کیا، پہلا ہی منظر، چونکہ یہ عربوں کا بھئی ان کی اللہ کے گھر کے ساتھ محبت، وہ سفر پہ جاتے بھی تھے تو طواف کر کے، پتہ ہے غزوہ بدر والے دن بھی طواف کر کے ہی آئے تھے، اور وہاں اللہ سے یہ کہہ کے آئے تھے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، اگر یہ تیرا دعویٰ کرنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر اور ہمیں عذاب علیم دے دے۔ ہاں یہ دعا کر کے آئے تھے، تو اللہ نے پھر اسی لیے فرمایا نا وَيُحِقُّ الْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ، اللہ نے حق حق کر دیا اور باطل باطل کر دیا۔ اب بھائی خود ہی تم نے کہا تھا۔ تو سیدہ حلیمہ سعدیہ بھی جب دائیاں آتی تھی تو طواف کر، یہ مکہ پاک کا پروٹوکول ہے، کوئی بھی مکہ شہر میں احرام کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، اور جب تک وہ کعبے کا طواف نہ کر لے وہ احرام اتار نہیں سکتا۔ یہ پروٹوکول ہے اللہ کے گھر کا۔ تو جب ظاہر ہے واپس ہونے لگیں تو سیدہ حلیمہ سعدیہ کے اب وہ منظر دیکھیں، فرماتی ہیں کہ میں جب طواف کرتے کرتے حجر اسود کے قریب آئی تو حیرت میں گم ہو گئی، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ۔ پہلے میں آگے بڑھ کے حجر اسود چومتی تھی، آج حجر اسود بڑھ کر میرے بیٹے کو چوم رہا تھا۔ آج حجر اسود آگے بڑھ کے، اب سمجھ آئی جو حضور فرماتے ہیں یہ 2 ہونٹوں کے ساتھ آئے گا، زبان کے ساتھ آئے گا، تمہاری سفارش کرے گا حجر اسود۔ لوگوں کو کیا پتا، وہ جس نے محمد کا اتنا احترام کیا ہو اس کی یہ شان تو بنتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، نعرہ حیدری، عید میلاد النبی۔ تو
طبیعت تو میری نہیں ساتھ دے رہی تھی، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے کہ آج 12 ربیع الاول کو اس نے یہ ذکر ہم سے کروانا تھا۔ اللہ عمل کی توفیق دے، وآخر دعوانا۔